بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ تو کل کے لیکچر میں جو سبق ہم پڑھ رہے تھے اس کا نام تھا اسوہ حسنہ۔ سبق کا عنوان اسوہ حسنہ، اور اس کے جو مصنف ہیں وہ تھے سید سلیمان ندوی۔ مصنف کا نام سید سلیمان ندوی۔ نیکسٹ پڑھنے کے لیے ایک دفعہ ہم سرسری جو اپنا پچھلا لیکچر ہے اس کو 2-4 منٹ میں ریوائز کریں گے تاکہ ہم اگلے جو لیکچر کو ہیں وہ سمجھ سکیں۔ تو کل جو ہم نے پڑھا تھا اس کے جو اہم نکات تھے، جو اہم باتیں تھیں، تو سب سے پہلے ہم نے پڑھا تھا کامیابی کا طریقہ، کہ اس دنیا میں اور آخرت کی دنیا میں کامیاب ہونے کے لیے کیا طریقہ ہے۔ ہر مذہب نے طریقہ بتایا تھا، لیکن ہمارے مذہب نے مختلف طریقہ بتایا تھا۔ تو سب سے جو اہم بات تھی سبقوں میں پہلی بات کہ کامیابی کا طریقہ، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی پر عمل پیرا ہو کر کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اس کے بعد جو دوسری اہم بات ہم نے پڑھی تھی کہ کائنات جو ہے وہ اختلاف عمل پر مشتمل ہے، کہ دنیا کی جو بنیاد ہے وہ اختلاف عمل پر مبنی ہے، کہ مختلف جو لوگ ہیں وہ مختلف کام کرتے ہیں، لوگوں کے کاموں میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی انجینئر ہے، کوئی جج ہے، کوئی قاضی ہے، کہ جو مختلف لوگ ہیں مختلف کام کرتے ہیں۔ تو ان تمام لوگوں کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو زندگی ہے وہ کامیابی اور ہدایت کا ذریعہ ہے۔ تیسری جو اہم بات ہم نے کل کے لیکچر میں پڑھی تھی وہ تھی جسمانی افعال، کہ وہ کام جن کا تعلق ہمارے جسم کے ساتھ ہے، ان کاموں کو کرنے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو زندگی ہے ہمارے لیے بہترین جو ذریعہ ہے، جس میں اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا سونا جاگنا، تو یہ تمام جو ہیں وہ جسمانی افعال ہیں۔ اس کے بعد تھا روحانی افعال، کہ وہ کام جن کا تعلق ہماری روح کے ساتھ ہے، ہمارے جذبات احساسات کے ساتھ ہے، جس میں خوشی غمی دکھ سکھ کامیابی ناکامی، تو یہ تمام جو افعال ہیں یہ روحانی افعال ہیں۔ تو ان افعال میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو زندگی ہے وہ ہمارے لیے کامیاب جو ہے وہ نمونہ ہے۔ اس کے بعد اخلاقی پہلو، کہ کل جو بات ہم نے پڑھی تھی وہ تھی اخلاقی پہلو، کہ انسانی زندگی میں جو مختلف پہلو ہوتے ہیں، جو مختلف اخلاقی پہلو ہوتے ہیں، جس میں شجاعت بہادری دلیری توکل رضا، تو ان تمام اخلاقی پہلوؤں کے لیے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی جو ہے وہ ایک کامیاب نمونہ ہے۔ سو آج ہم اسی سے آگے شروع کریں گے۔ جب یہ باتیں ہمارے ذہن میں ہوں گی تو ہم اسی سبق کا جو اگلا حصہ ہے اس کو بہتر طریقے سے سمجھ پائیں گے۔ مصنف کہتے ہیں کہ غرض ایک ایسی شخصی زندگی جو ہر طائفہ انسانی، طائفہ کہتے ہیں قسم کو، اور ہر حالت انسانی، کہ جو کسی انسان کو کسی بھی حالت میں پیش آتی ہے، کہ مختلف مظہر کی جمع ہے، مظہر رنگ کو کہتے ہیں، کہ مختلف طرح کے جو رنگ ہیں مختلف طرح کے جو مظہر ہیں، ہر قسم کے صحیح جذبات اور کامل اخلاق کا مجموعہ ہو، صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت ہے۔ سیرت کہا جاتا ہے کردار کو، کہ یہ دنیا مختلف
عوامل پر مشتمل ہے، مختلف لوگ رہتے ہیں، مختلف کام کرتے ہیں، رنگا رنگ چیزیں ہیں، اور ان تمام چیزوں کے لیے وہ ذات جو ان تمام چیزوں کے لیے صحیح راستہ دکھاتی ہو، ان کے لیے کامل نمونہ ہو، تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار ہے۔ پھر مصنف مختلف طرح کی مزید مثالیں دے کر یہ بات سمجھا رہے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ذات ہے وہ تمام بنی نوع انسان کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ مصنف کہتے ہیں اگر دولت مند ہو تو مکے کے تاجر اور بحرین کے خزینہ دار کی تقلید کرو۔ خزینہ دار کہتے ہیں مالدار کو، جو خزانہ رکھنے والا ہوتا ہے۔ تو مصنف کہتا ہے کہ اگر ہم میں سے کوئی انسان دولت مند ہے، بہت زیادہ مال و دولت رکھتا ہے، اور اس کی خواہش ہے کہ وہ اپنی دولت کا استعمال کیسے کرے، وہ کس طریقے سے زندگی گزارے، تو مصنف کہتے ہیں کہ پھر وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس زندگی کو دیکھے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت بڑے تاجر اور بہت مالدار انسان تھے۔ پھر مصنف کہتا ہے اگر غریب ہو تو شب ابی طالب میں محصور اور مدینے کے مہمان کی کیفیت سنو۔ محصور کہتے ہیں قید کو۔ مصنف کہتا ہے کہ اگر ہم میں سے کوئی غریب ہو، اس کے پاس مال و دولت نہیں ہے، زندگی کی بنیادی ضروریات بھی نہیں ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ میں کیا کروں، میں اپنی زندگی کو کیسے گزاروں، تو وہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے اس حصے کو دیکھے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کے خاندان سمیت شب ابی طالب میں قید کر دیا گیا تھا، اور آپ نے بھوک پیاس سب کچھ برداشت کیا، لیکن اپنے رب کے جو سامنے ہے وہ سربسجود رہے، صبر سے کام لیا۔ تو جو ایک غریب انسان ہے تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس زندگی کو دیکھے جب آپ کو شب ابی طالب میں قید کر دیا گیا تھا۔ اور مدینے کے مہمان کی کیفیت سنو کہ جب کفار مکہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو طرح طرح سے تکلیفیں دینا شروع کر دیں، اور نوبت یہاں تک آ گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کرنے کا جو پلان ہے، جو پروگرام ہے وہ بنا لیا، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم ملا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے یار و مددگار جو ہیں وہ مکہ سے مدینہ کی طرف چل پڑتے ہیں۔ تو مصنف کہتے ہیں کہ غریب انسان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے اس پہلو سے سبق حاصل کر سکتا ہے۔ اگر بادشاہ ہو تو سلطان عرب کا حال پڑھو، کہ اگر کوئی بادشاہ ہے وہ چاہتا ہے کہ وہ کس طریقے سے اپنی زندگی گزارے، وہ بادشاہی کس طریقے سے کرے، تو مصنف کہتا ہے کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ والی زندگی دیکھے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرب کے بادشاہ تھے، عرب کے سلطان تھے، مکہ فتح ہو چکا تھا، اور تمام جو عرب تھا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سلطنت تھا۔ اس کے بعد اگر رایا ہو تو قریش کے محکوم کو ایک نظر دیکھو، کہ اگر عوام ہو، رایا ہو، ہم عوام چاہتے ہیں کہ ہم کس طریقے سے ہدایت کریں، تو ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس زندگی کو دیکھیں جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قریش میں محکوم کی زندگی گزار رہے تھے، کہ حاکم کفار ہوا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک رایا کی طرح عام لوگوں کی طرح زندگی گزار رہے تھے۔ تو تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسے زندگی گزارتے تھے، تو ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس زندگی سے جو ہے سبق حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر فاتح ہو تو بدر و حنین کے سپہ سالار پر نگاہ دوڑاؤ، کہ مصنف کہتا ہے کہ اگر ہم میں سے کوئی انسان جنگ لڑنے کے لیے جاتا ہے اور فتح یاب ہو جاتا ہے تو اس کو کیا کرنا چاہیے، اس کا رد عمل کیسا ہونا چاہیے، تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس زندگی کی طرف دیکھے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے جنگ بدر میں فتح کے بعد لوٹتے ہیں، اور جنگ حنین میں فتح کے بعد لوٹتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کامیاب ہونے کے بعد دوسروں کے ساتھ، دشمنوں کے ساتھ، مخالفین کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں،
تو ایک جو فاتح ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس زندگی سے سبق سیکھ سکتا ہے۔ اگر تم نے شکست کھائی ہے تو معرکہ احد سے عبرت حاصل کرو۔ تو مصنف کہتا ہے کہ اگر زندگی میں کسی جنگ میں کسی مقام پر ہم کو شکست سے دو چار ہونا پڑ جاتا ہے تو تب بھی ہم کو دل برداشتہ نہیں ہونا چاہیے، تب بھی ہم کو مایوس نہیں ہونا چاہیے، بلکہ تب ہم کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس زندگی کی طرف دیکھنا چاہیے کہ جب جنگ احد میں مسلمانوں کو شکست ہو جاتی ہے تو تب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا رد عمل ہوتا ہے۔ تو تب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ اے میرے صحابیوں، ہم نے جو غلطی کی ہے تو اس کی وجہ سے ہم کو جو ہے وہ شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے کہ تم نے میری بات کو مانا نہیں، میں نے تم کو کہا تھا کہ کسی بھی صورت میں اس پہاڑی کو چھوڑنا نہیں ہے، مگر تم نے سمجھا کہ ہم جنگ جیت چکے ہیں اور اس پہاڑی سے تم نیچے اتر آئے تو کفار نے پیچھے سے حملہ کر کے وہ جو جیتی ہوئی جنگ تھی اس کو شکست میں بدل دیا۔ تو ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے یہ سیکھ سکتے ہیں کہ جب کبھی زندگی میں ہمیں شکست ہو جائے، ہم زندگی کے کسی میدان میں کسی جنگ میں ہار جائیں تو ہم کو مایوس نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہم کو اپنی خامی پر، اپنی کمزوری، کمی کوتاہی کو تلاش کرنا چاہیے، اس کو ڈھونڈنا چاہیے اور پھر اس کو ختم کر لینا چاہیے۔ اسی طرح مصنف کہتے ہیں اگر تم استاد اور معلم ہو تو صفا کی درسگاہ کے معلم کو دیکھو کہ اگر ہم میں سے کوئی استاد ہے، وہ درس و تدریس کا کام کرتا ہے تو وہ اپنے کام کو کس طریقے سے سر انجام دے، تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ والی زندگی دیکھے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صفا کی درسگاہ بنائی، ایک سکول کا، ایک مدرسے کا جو قیام تھا وہ عمل میں لایا اور مسلمانوں کے لیے جو تھا وہ تعلیم و تربیت کا اہتمام کیا۔ تو ایک استاد، ایک معلم اس سے سبق حاصل کر سکتا ہے کہ ہم کو جو تعلیم دینے کا کام ہے وہ کس طریقے سے کرنا ہے۔ اسی طرح اگر شاگرد ہو تو روح الامین کے سامنے بیٹھنے والے پر نظر جماؤ کہ یہ طالب علموں کے لیے، شاگردوں کے لیے، کہ جو شاگرد ہیں، جو طالب علم ہیں تو وہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے سبق حاصل کر سکتے ہیں کہ تعلیم حاصل کس طریقے سے کرنی ہے۔ تو جب جبریل امی اللہ تعالیٰ کا جو پیغام تھا قرآن مجید کی صورت میں، قرآنی آیات کی صورت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے کر آیا کرتے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہایت ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ اس پیغام کو سنتے، اس کو سمجھتے، اس کو لکھ لیتے اور پھر اس کو یاد کر لیتے۔ تو ایک طالب علم کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو یہ زندگی ہے یہ ایک کامل نمونہ ہے کہ وہ اس طریقے پر عمل کر کے اچھے سے اچھا اور اعلیٰ سے جو اعلیٰ علم ہے وہ حاصل کر سکتا ہے۔ اسی طرح اگر واعظ اور ناصح ہو تو مسجد مدینہ کے ممبر پر کھڑا ہونے والے کی باتیں سنو کہ اگر ہم میں سے کوئی امام ہے، ہم میں سے کوئی نصیحت کرنے والا ہے، سمجھانے والا ہے تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کی وہ جھلک دیکھے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد مدینہ کے ممبر پر کھڑے ہو کر مسلمانوں کو اچھی اچھی باتیں بتا رہے ہیں، ان کی تربیت کر رہے ہیں۔ تو امام کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے یہ سیکھے کہ کس طریقے سے لوگوں کو ہدایت کی طرف لے کر آنا ہے، کس طریقے سے لوگوں کو مذہب کا جو علم دینا ہے اور کس طریقے سے جو لوگوں کی تربیت کرنی ہے۔ اور اسی طرح مصنف کہتے ہیں اگر تنہائی اور بے کسی کے عالم میں حق کی منادی کا فرض انجام دینا چاہتے ہو تو مکے کے بے یار و مددگار نبی کا اسوہ حسنہ تمہارے سامنے ہے کہ اگر حالات ایسے ہیں کہ ہر طرف کفار کا غلبہ ہو، باطل کا غلبہ ہو اور ان حالات میں کوئی انسان حق کا اعلان کرنا چاہتا ہو، حق کی بات کرنا چاہتا ہو تو وہ ڈرے نہیں، گھبرائے نہیں، وہ یہ نہ سوچے
کہ ظلم تو بڑھ چکا ہے، ہر طرف باطل ہے، تو میں اکیلا کس طریقے سے جو ہے وہ حق کی پیروی کروں، میں کس طریقے سے حق کا اعلان کروں؟ تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس زندگی کی طرف نظر دوڑائے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں بے یار و مددگار، جب نہ کوئی آپ کے پاس مال دولت تھا، نہ آپ کے پاس پیسہ، نہ آپ کے پاس جو صحابہ کرام تھے، تو تنی تنہا جو حق کا پیغام تھا وہ لے کر نکلے اور پھر اس پیغام کو پوری دنیا تک پھیلا دیا۔ اسی طرح اگر تم حق کی نصرت کے بعد اپنے دشمنوں کو زیر اور مخالفوں کو کمزور بنا چکے ہو تو فاتح مکہ کا نظارہ کرو کہ اگر زندگی کے اندر کسی چیز پر ہم فتح حاصل کر لیں، دسترس حاصل کر لیں، کسی مقام پر ہم کامیابیاں حاصل کر لیں، یا اپنے دشمنوں کو، اپنے مخالفوں کو ہم زیر کر لیں، ان کو شکست دے دیں، تو تب ان کے ساتھ کیسا سلوک کرنا ہے؟ تو یہ فتح مکہ کے موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے ہم سیکھ سکتے ہیں کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ کو فتح کر لیا تو آپ نے اپنے تمام دشمنوں کو معاف کر دیا۔ اس کے بعد مصنف کہتے ہیں کہ اگر اپنے کاروبار، دنیاوی جد و جہد کا نظم و نسق درست کرنا چاہتے ہو تو بنی نذیر، خیبر اور فدق کی زمینوں کے مالک کے کاروبار اور نظم و نسق کو دیکھو۔ اگر سفری کاروبار میں ہو تو بصرہ کے کاروان سالار کی مثالیں ڈھونڈو۔ اگر عدالت کے قاضی اور پنچایت کے ثالث ہو تو کعبے میں نور آفتاب سے پہلے داخل ہونے والے ثالث کو حجر اسود کو کعبے کے ایک کونے میں نصب کر رہا ہے۔ مدینے کی کچی مسجد کے صحن میں بیٹھنے والے منصف کو دیکھو جس کی نظر انصاف میں شاہ و گدا، امیر و غریب برابر تھے۔ اگر تم بیویوں کے شوہر ہو تو ختیجہ و عائشہ کے شوہر کی حیات پاک کا مطالعہ کرو۔ اگر اولاد والے ہو تو فاطمہ کے باپ اور حسن و حسین کے نانا کا حال پوچھو۔ اگر تم جو کوئی بھی ہو، کسی بھی حال میں ہو، تمہاری زندگی کے لیے، تمہاری سیرت کی درستی اور اصلاح کے لیے جو سامان ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی میں ہی ملتا ہے۔ تو اس پیراگراف میں مصنف نے تفصیل کے ساتھ یہ بات سمجھائی کہ ہم میں سے جو انسان جو بھی کام کرتا ہے، کسی بھی عہدے پر برجمان ہے، کسی بھی حالت میں موجود ہے، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے جو ہے ہدایت حاصل کر سکتا ہے۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چل کر اس دنیا میں اور اس دنیا میں کامیابیاں حاصل کر سکتا ہے۔ اس کے بعد مصنف بتاتے ہیں کہ ہم انسان نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تقلید کے بغیر کبھی بھی کامیابی حاصل نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ذات ہی ایسی کامل ذات ہے جو ہمہ وقت بیک وقت تمام کائنات کی تمام ضرورتوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ اس کے بعد جو مصنف ہیں وہ مثال دے کر بات کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ذات ہے، آپ ان کا جو وجود مبارک ہے، وہ ایک آفتاب عالم تاب تھا۔ آفتاب سورج کو کہتے ہیں، عالم دنیا کو کہتے ہیں، تاب روشنی کو، کہ ایک ایسا سورج جو تمام کائنات کو روشن کر رہا ہے، جس سے اونچے پہاڑ، ریتلے میدان، بہتی نہریں، سرسبز کھیت اپنی اپنی صلاحیت اور استعداد کے مطابق تابش اور نور حاصل کر رہے تھے، یا ابر باران تھا جو پہاڑ اور جنگل، میدان اور کھیت، ریگستان اور باغ ہر جگہ برستا تھا، اور ہر ٹکڑا اپنی اپنی استعداد کے مطابق سیراب ہو رہا تھا۔ قسم قسم کے درخت، رنگا رنگ پھول پتے جم رہے تھے، اگ رہے تھے۔ تو اس پیراگراف میں مصنف نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس ذات کو، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اسوہ حسنہ کو سمجھانے کے لیے دو مثالیں دی ہیں۔ پہلے مصنف کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات ہے وہ ایک چمکتے ہوئے سورج کی طرح ہے، کہ جس طرح ایک چمکتا ہوا سورج تمام کائنات کو روشنی دیتا ہے،
وہ یہ نہیں دیکھتا کہ یہ کوئی غریب کا گھر ہے، یہ کوئی امیر کا گھر ہے، یہ مسلم کا گھر ہے، یہ غیر مسلم کا گھر ہے، یہ بادشاہ کا گھر ہے، یہ غریب کا گھر ہے، بلکہ وہ بلا تفریق تمام کائنات کو روشن کر رہا ہے۔ اسی طریقے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو زندگی ہے وہ بھی تمام کائنات کے لیے مفید ہے، فائدہ مند ہے۔ پھر دوسری مثال ابر بارہ، رحمت کی بارش، کہ جس طرح بارش برستی ہے تو وہ بھی بلا تفریق برستی ہے، وہ بھی یہ نہیں دیکھتی کہ مجھے اس کے گھر میں برتنا ہے، مجھے اس کے گھر میں نہیں برتنا، بلکہ بلا تفریق سب کے لیے ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو رحمت ہے تو وہ بھی تمام بنی نوع انسانوں کے لیے یکساں ہے، برابر ہے۔ ہر انسان اپنی اپنی توفیق کے مطابق، اپنی اپنی ہمت اور طاقت کے مطابق وہ جو رحمت ہے وہ حاصل کر سکتا ہے۔ اس کے بعد مصنف بتاتے ہیں کہ بادشاہ ہو، غریب ہو، امیر ہو، حاکم ہو، محکوم ہو، اگر کوئی انسان کسی بھی تعلق، کسی بھی عہدے سے تعلق رکھتا ہو، کسی بھی کام سے تعلق رکھتا ہو، وہ جو کام بھی کر رہا ہو، اس کام کے لیے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہ اسوہ حسنہ پر عمل کیے بغیر جو ہے وہ کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد اس سبق کو اختتام کی طرف لے جاتے ہوئے سید سلمان ندوی کہتے ہیں کہ یہ انسانی دنیا مختلف مزاجوں اور صلاحیتوں کا نام ہے، کہ اس دنیا میں مختلف طرح کے لوگ ہیں، کوئی کم صلاحیت رکھتا ہے، کوئی زیادہ صلاحیت رکھتا ہے، کوئی کیا کام کرتا ہے، کوئی کیا کام کرتا ہے، مختلف لوگ ہیں، مختلف کام کرتے ہیں۔ تو ان تمام لوگوں کے لیے ضرورت کسی ایسی جامع شخصیت کی ہے کہ جو تمام لوگوں کی تمام طرح کی جسمانی، اخلاقی، روحانی جو ضرورتیں ہیں ان کے لیے وہ جو ہے وہ مثال اور نمونہ پیش کرے۔ تو بلا شبہ وہ جو ذات ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہی ذات ہے، جو تمام بنی نوع انسانوں کی تمام طرح کی ضروریات کو پورا کرتی ہے، ان کے لیے ہدایت اور کامیابی کا ذریعہ ہے۔ اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے خود یہ فرما دیا کہ اگر تمہیں خدا کی محبت کا دعویٰ ہے تو او میری پیروی کرو، اللہ بھی تم سے محبت کرے گا۔ کہ اگر اس دنیا میں کوئی انسان اللہ تعالیٰ سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہوں، تو مصنف کہتا ہے کہ اس دعوے کو ثابت کرنے کے لیے اسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرنا ہوگی، تقلید کرنا ہوگی۔ اگر کوئی انسان نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی نہیں کرتا تو وہ کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی محبت کو حاصل نہیں کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت حاصل کرنے کے لیے یہ شرط لگا دی ہے کہ تم میرے محبوب کی پیروی کرو، تم اس کی اطاعت کرو، تم اس سے محبت کرو تو میں تم سے محبت کروں گا۔ تو یہاں پر ہمارا یہ جو پہلا لیسن ہے یہ ختم ہو جاتا ہے۔ اور یہ نیچے خطبات مدراس، تو یہ کتاب ہے خطبات مدراس، جس کتاب میں یہ سبق اسوہ حسنہ شامل ہے۔ اس کو ماخذ کہا جاتا ہے کہ یہ ماخذ ہے اس سبق کا۔ یہ خطبات مدراس ایک کتاب ہے، اس کتاب میں سید سلمان ندوی کے اور بھی بہت سے خطبات شامل ہیں، تو اس میں سے یہ خطبہ اسوہ حسنہ ہے۔ تو اب ہم لاسٹ میں ایک بالکل اختصار کے ساتھ اس لیسن کو وائنڈ اپ کرتے ہیں، جس میں چند جو خاص باتیں ہیں اس کو ہم پھر ریوائز کرتے ہیں کہ سبق کا جو عنوان ہے وہ اسوہ حسنہ ہے۔ اس کے جو مصنف ہیں وہ سید سلیمان ندوی ہیں۔ اس سبق میں جو خاص باتیں بتائی گئی ہیں اس میں کامیابی کا طریقہ بتایا گیا ہے۔ اس دنیا کی جو بنیاد ہے وہ اختلاف عمل پر بتائی گئی ہے۔ تمام جسمانی افعال میں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہدایت کا ذریعہ ہے،
اسی طرح تمام روحانی افعال کے لیے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہدایت کا ذریعہ ہے. اسی طرح تمام اخلاقی پہلوؤں کے لیے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ذات ہے وہ ہدایت کا ذریعہ ہے. اس کے بعد مختلف پیشوں سے، مختلف طبقوں سے تعلق رکھنے والے لوگوں کی مثال دے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے ان کے لیے ہدایت کو بیان کیا گیا ہے کہ امیر، غریب، قاضی، جج، سپاہ سالار، امام، استاد، کوئی بھی کسی بھی پیشے سے تعلق رکھتا ہو تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی پر عمل پیرا ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو اپنا کر کامیاب ہو سکتا ہے. اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو ایک چمکتے ہوئے سورج اور رحمت کی بارش سے تشبیہ دی گئی ہے. اور پھر اس کائنات کے مختلف لوگوں کی مثال دے کر یہ بتایا گیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہی ہے جو تمام بنی نوع انسان کے لیے دائمی ہدایت کا ذریعہ ہے. اور آخر میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اگر ہم میں سے کوئی اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنا چاہتا ہے تو پہلے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرے، تب وہ خدا کی محبت کا اہل بن سکتا ہے. تو یہاں پر ہمارا جو پہلا سبق ہے یہ ختم ہو جاتا ہے. انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم اس کی جو مشق ہے، اس کی جو ایکسرسائز ہے اس کو حل کریں گے تاکہ یہ جو سبق ہے یہ اچھے سے تیار ہو جائے. تو اس سبق کو مزید اچھے طریقے سے سمجھنے کے لیے تو آپ اس کا ہوم ورک کریں اور اردو کے رجسٹر پر سبق کا عنوان لکھیں، مصنف کا نام لکھیں، اس کے بعد خلاصے کی ہیڈنگ دے کر سبق کی تمام باتیں، وہ اہم نکات جو میں نے بتائے ہیں، ان کو ایک ترتیب کے ساتھ آپ اپنے رجسٹر پر لکھیں تو وہ آپ کا جو خلاصہ ہے وہ تیار ہو جائے گا. انشاءاللہ کل اسی سبق کی ہم مشق کو حل کریں گے. تو اب اس لیکچر کو ختم کرتے ہیں، کل دوبارہ ملیں گے. اللہ حافظ.